کے پیندے تک کا سفر ایک لمبا سفر ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی سائنسی پیش رفت کے لیے آج کل ایک اچھے سائنسدان کو 20-25 سال صرف کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح ہم اور ہمارے بچے بھی 20-25 سال کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیز میں جان مارتے ہیں۔ آج دعا کی سائنس کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی خلافت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے 20 سے 25 سال اتنی ہی محنت اور سچائی سے اس یونیورسٹی کی خدمت بھی کی ہے؟ اس یونیورسٹی سے استفادہ کیا ہے؟ کیا ہماری یہ توقع جائز ہے کہ ایک ڈگری پانے کے لیے تو ہم اور ہمارے بچے 25 سال محنت کریں، لیکن زندہ خدا کو پانے کے لیے ہم 25 دن بھی رو رو کر دعائیں نہ کریں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریا کو چاہتا ہے، رونے اور آہ و زاری کو چاہتا ہے، اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ وہ عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوا تو ایک یتیم تھا، جس کی ماں 6 سال میں اسے چھوڑ گئی۔ اس نے غار حرا کی تاریکی میں کس کرب سے دعائیں کی ہوں گی، کس دل سے خدا کو ڈھونڈا ہوگا کہ خدا خود اس تک پہنچ گیا۔ بہت سال بعد بھی جب حضرت عبداللہ بن الاشخیر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی چھاتی سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کیتلی میں پانی ابل رہا ہو۔ آپ کے غلام صادق نے بھی دل ہی سے خدا کو ڈھونڈا۔ ایک صحابی لکھتے ہیں کہ طاعون کے دنوں میں ایک رات میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سجدہ ریز اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو۔ قریب ہو کر میں نے سنا تو آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اس عذاب سے دنیا کو بچا لے۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں باتوں سے تو کچھ نہیں فائدہ ہوگا، تقریریں تو بے معنی ہیں اگر ہم ان رستوں پہ نہ چلیں جو حضرت خلیفۃ المسیح نے ہمارے لیے معین فرمائے۔ پہلا کام تو یہ ہے، 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہماری عمر کتنی ہی بڑی ہو جائے، خدا کے حضور ہمیں اسی کمزور عاجز بچے کی طرح حاضر ہونا ہے۔ اپنی کہانی یاد کرنی ہے، بھولنی نہیں۔ جب بچپن میں بھوک لگتی تھی تو ہم ماں پر شک تو نہیں کرتے تھے، بحث تو نہیں کرتے تھے، اس کی موجودگی کا انکار نہیں کرتے تھے، اور زیادہ روتے تھے اور اونچا روتے تھے۔ ہمارے پاس ماں تک پہنچنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن ماں ہماری چیخیں سن کر ہم تک پہنچ جاتی تھی، اور اتنا سا تھا ماں کی رحمت کا منبع پوسٹیریئر پیچیٹری۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامتناہی ہے، اور وہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے۔ نمازوں میں رو رو کر دعائیں مانگنی ہیں، ضرورت پڑنے پر خود استخارہ بھی کرنا ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قبولیت دعا ہستی باری تعالیٰ کی زبردست دلیل ہے۔ کالج کی سائنس پر جتنا وقت ہم دیتے ہیں دعا کی سائنس پر بھی دیں، ہستی باری تعالیٰ کے سارے سوال حل ہو جائیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے نمونے سے دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو نماز اور قرآن کی طرف بلانا ہے۔ بچوں اس کرکٹ میچ سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اچھا اس نیٹ فلکس شو کو شروع کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر لو۔ یاد رکھیں کہ عیسائیت سے دہریہ ہونے والوں میں اور اسلام سے دہریہ ہونے والوں میں ایک بڑا واضح فرق ہے۔ عیسائی جب بائبل کو غور سے پڑھتے ہیں تو دہریت کی طرف چلے جاتے ہیں، مسلمان جب قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے تو دہریت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سائنس 1000 ترقی کر لے قرآن پر غالب نہیں آ سکتی۔ اگر ایک محنتی سائنسدان کی طرح کئی سال تک ہمیں ان بنیادی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے، یہ باتیں جن کی طرف حضور انور ہمیں کب سے بلا رہے ہیں،
تو اللہ کے فضل سے شاید وہ مقام عطا ہو جائے جس کے بارے میں حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم خدا کے ہو جائیں اور خدا ہمارا ہو جائے، ہم خدا کو دیکھیں اور دنیا ہم میں خدا کو دیکھے، تب انشاءاللہ کسی دہریے سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ احمدیت کا مقصد دماغوں کو ہرانا نہیں، دلوں کو جیتنا ہے۔ یہ راستہ لمبا ہے، یہ راہ تنگ ہے، پہ یہی ایک راہ ہے۔ ہم نے مایوس نہیں ہونا، اس لیے اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پر امید الفاظ سے اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک بچہ جب بھوک سے بے تاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے۔ بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ لاتی ہیں؟ کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی کھینچ کر نہیں لا سکتی؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے، مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ڈھونڈو خدا کو دل سے، نہ لاف و گزاف سے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔